لہب و تب، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے 2 ہاتھ ٹوٹے. یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ابتدائی اسلام کا. تو اس کی بیوی نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حجب بیان کرتے ہیں اور ان کا رب بھی اب ہماری مذمت میں آیتیں نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا حوال بھی بتا دیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ جہنم کے اندر لکڑیوں کا ایندھن بنے گی، آگ کا ایندھن بنے گی، لکڑیاں چنتی پھر یہ چگل ہو رہا ہے، جہنم میں جائے گی. یہاں محدثین نے اس معجزے کے ضمن کے اندر ایک عظیم الشان بات لکھی ہے کہ اللہ کی قسم عقل پہ ایسا پردہ تھا، ابو لہب کی عقل پہ ایسا پردہ تھا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا تھا تبت یدا ابی لہب و تب. اور بعض منافقین تھے بعض جن کے نام اللہ تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیے اور جن میں سے بعض کی اطلاع بھی دے دی. بعض منافق تھے، مانتے ہیں 12 کی تعداد تھی. لیکن یہاں پہ ابو لہب کو یہ بھی اللہ نے توفیق نہ دی کہ جھوٹ موٹ سے اسلام کو قبول کر لیتا. اگر ابو لہب جھوٹ سے ہی، منافقت سے ہی، اوپرے پن سے ہی اسلام قبول کر لیتا تو قرآن کی حقانیت کے اوپر ضرب پڑ سکتی تھی کہ اللہ جس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گی، اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا، اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا، یہ جہنم میں کیسے جائے گی؟ لیکن نہیں، اللہ کا لکھا ہوا غلط ثابت نہیں ہو سکتا. ان کے عقل کے اوپر ایسے پردے پڑے. جنہوں نے ایمان کو نہیں تھا قبول کرنا انہوں نے معجزات دیکھ کے، اور یہی ابو لہب ہے جو کہتا تھا اللہ کی قسم میرے بیٹے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی ہے، اب اسے جنگل کا کوئی کتا ضرور کھائے گا. ایمان ایسے بے ایمان تھے کئی کہ ان کو یقین بھی تھا کہ بیڑا غرق ہو جانا ہے، لیکن پگڑی، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اپنے آباء و اجداد کا دین، اس سے بس ٹس سے مس نہ ہو سکے. اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ. تو اسی بات سے آگے ایک جو غلط العام معاشرے میں مشہور ہے کہ یہ بات بھی درست ہے درست، اصحاب فیل کا جو واقعہ وہ صحیح ہے، اور عبد المطلب کی وہ بات بھی درست ہے، طریق سے ثابت ہے. ابراہیم میں تیرے سے بیت اللہ کی حفاظت کی بات نہیں کرنے آیا، اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا، وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. یہ بات درست ہے، ثابت ہے. لیکن کیا یہ کلیہ ہے؟ کیا یہ کلیہ ہے کہ اللہ کے گھروں کی حفاظت اللہ خود کرے گا؟ نہیں، یہ کلیہ نہیں ہے. یہ اللہ کا رحم اور کرم تو ہو سکتا ہے لیکن کلیہ نہیں ہے. یعنی عبد المطلب کا تو یہ ایمان تھا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے مطابق اس گھر کی حفاظت کر بھی دی. آپ نے سورہ فیل میں اس سارے واقعے کو پڑھا ہوا ہے. اللہ نے کی، بعض اوقات اللہ کرتا ہے. لیکن معجزات کے باب کے اندر، رسول اللہ کی پیشین گوئیوں کے باب کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے. ایک دور آئے گا، اور اللہ نہ کرے وہ یہ دور ہو. جتنے آج مسلمان کمزور ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شاید کوئی پستی کا دور آنے والا ہے. ایمان ویسے اگر غور کیا جائے تو شاید وہی دور ہو. بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہے، مسلمانوں کے کان پہ کیا جونج رینگ رہی ہے؟ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول یہود کے پنجے میں ہے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم نمازیں پڑھی جائیں، ہم عبادتیں کری جائیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی بھی ہیں کہ نہیں، کہ تمہارا قبلہ اول تو غاصبانہ قبضے میں ہے. تم اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہو، روزے رکھتے رہتے ہو، ذکر اذکار کرتے رہتے ہو، تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اسی سے ملتی جلتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا ایک دن کہ حبشہ کا ایک بریک پنڈلیوں والا کالا، حبشہ کا نام بھی بتا دیا، بریک پنڈلیوں والا کالا اس خانہ کعبہ کو خراب کر دے گا، اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کر دے گا. اللہ ہماری زندگی میں وہ وقت نہ لائے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کا ایمان ایک دن اتنا کمزور بھی ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا یہ واقعہ ہو چکا جب عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حملہ ہوا تھا، خانہ کعبہ کی ایک دیوار گری تھی، لیکن یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا. وہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے جو خانہ کعبہ کی انہدام کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دیوار کو گرایا تھا اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا تھا. کیونکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ بات کی تھی اگر مجھے اپنی قوم کی جہالت کا خطرہ نہ ہو
تو میں خانہ کعبہ کو انہی خطوط پہ استوار کر لوں جس خطوط کے اوپر سیدنا ابراہیم نے اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ وہ بنیاد جو حتیم ہے، حتیم جو گول دائرہ ہے خانہ کعبہ سے آگے ہے، بنیادی طور پہ خانہ کعبہ کا یہ ڈیزائن تھا، یہ سٹرکچر تھا محراب نما، آگے گول بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے دور میں جو دیوار گری تھی یا حتیم کا حصہ بنا، انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر ڈال دیا۔ تو پھر اس دور کے اندر جب ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی تو جو مسلمانوں کا حاکم تھا اس نے وہ حتیم کی دیوار کو دوبارہ گرا کر خانہ کعبہ کو چورس بنا دیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد وہ حبشہ کا کالی پنڈلیوں والا، باریک پنڈلیوں والا شخص ہے، وہ واقعہ ابھی رونما ہونا ہے۔ اور وہ واقعہ کیسے رونما ہوگا؟ جس طرح آج ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی نا، جب تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم ذلیل اور پست ہو جاؤ گے، اور تمہارا عروج تب تک نہیں آئے گا جب تم واپس جہاد کی طرف منہ نہیں کرو گے۔ وہ دور آ چکا۔ بیت المقدس کے اوپر گریا زاری، رونا اور وویلا کرنے سے کیا وہ آزاد ہو رہا ہے؟ اللہ نہ کرے وہ دور ہماری زندگی میں آئے کہ جب حبشہ کا ایک کمزور پنڈلیوں والا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور مسلمان اس کا دفاع کرنے سے عاجز اور قاصر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔